علی کو پرانی متروک ابینڈنڈ حویلیوں سے ایک عجیب لگاؤ تھا۔ یہ لگاؤ کسی تاریخی دلچسپی سے زیادہ ایک پراسرار کشش تھی۔ جب علی کے ایک دور کے رشتہ دار نے اسے شہر سے باہر جنگل کے قریب واقع ایک صدی پرانی حویلی کی دیکھ بھال کا عارضی کام سونپا تو علی کے لیے یہ خواب کی تعبیر تھی۔ یہ حویلی، جسے لوگ شیخ حویلی کہتے تھے، گھنے پیڑوں کے سائے میں کھڑی تھی اور اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ پہلی رات ہی علی نے محسوس کیا کہ یہ خاموشی عام نہیں ہے۔ یہ خوفناک خاموشی تھی جو ہر چھوٹی سے چھوٹی آواز کو بڑھا دیتی تھی۔ دوسرے دن جب علی حویلی کے سب سے پرانے حصے کی صفائی کر رہا تھا، اسے دیوار میں ایک چھوٹی سی جگہ نظر آئی جو کسی چیز سے چھپائی گئی تھی۔ جب اس نے وہ چیز ہٹائی تو اندر ایک لکڑی کا چھوٹا ڈبہ پڑا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈبہ کھولا، اندر ایک پرانی چمڑے کی جلد والی ڈائری تھی اور ساتھ ہی ایک مڑا ہوا اخباری ٹکڑا۔ ڈائری کی تحریر ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اور تاریخیں تقریباً 50 سال پرانی تھیں۔ یہ تحریر تھی ناہید نامی ایک عورت کی جو اس حویلی کی آخری مالکن شیخ صاحب کی بیٹی تھی۔ دوسرا باب، ناہید کی ڈائری۔ علی نے شام کو ہلکی روشنی میں بیٹھ کر ڈائری پڑھنا شروع کی۔ پہلے صفحات روزمرہ کے معمولات، کالج کے واقعات اور سہیلیوں کے ذکر سے بھرے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا تحریر میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی۔ تاریخ 12 مئی 1975۔ آج پھر وہی آواز۔ آدھی رات کو چھت سے ایک رینگتی ہوئی سرسراہٹ آتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی چوہا نہیں ہے۔ بابا، شیخ صاحب کہتے ہیں یہ میرا وہم ہے، لیکن جب وہ آواز آتی ہے تو گھر کا ہر کونا سرد ہو جاتا ہے۔ میں نے اماں کو بتایا، وہ خاموش رہے۔ وہ اب بہت کم بولتی ہے۔ تاریخ 20 مئی 1975۔ مجھے وہ ملا۔ پرانے سٹور روم میں ایک بوسیدہ لکڑی کے صندوق کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ یہ جگہ بابا نے مجھ سے ہمیشہ چھپائے رکھی تھی۔ اندر ایک بڑی سی شیشے کی بوتل تھی۔ اس میں کوئی مائع تھا جو اندھیرے میں بھی مدھم روشنی دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھوا، میرے ہاتھ پر ٹھنڈک کا ایک جھٹکا لگا۔